السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو پیارا گھر۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں سمری آف ریفلیکشن آن دا ری اویکنگ آف ایسٹ۔ اس کے کویشچن آنسرز جو کہ پاسٹ ایئر میں آئے ہیں یہ میں پہلے ہی کر چکی ہوں۔ اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ میں پورے چیپٹر ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں سمری ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، اور آبویسلی پیپر میں لکھنے کے لیے تو آتی نہیں ہے سمری، تو میں نے بہت ہی زیادہ مختصر طریقے سے اس پورے چیپٹر کو یہاں پر لکھ دیا ہے، یعنی کیا کیا جو ہے باتیں ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ایسٹ اور ایک ہے ویسٹ، یعنی مشرق اور مغرب۔ جو ویسٹ ہے وہ یعنی انگریزوں کا، اور جو ایسٹ ہے وہ یعنی کہ مسلمس کا۔ یہ جو لکھا ہے یعنی ہمارے چیپٹر کے جو رائٹر ہیں وہ برٹرینڈ ریوزل ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ جو ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان آلٹرنیشنس آف پاور کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی کبھی کسی کے پاس پاور ہوتی ہے تو کبھی کسی کے پاس، یعنی کہ ایک عرصہ ایسا چلتا ہے، ایک ایرا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ویسٹ کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی مغرب کی حکمرانی ہوتی ہے، اور ایک ایرا ایسا چلتا ہے دنیا میں پھر کہ جس میں مشرق کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایرا چل رہا ہے کہ پہلے مشرق پھر مغرب، یا پہلے مغرب پھر مشرق، یہ اس طریقے سے جو آلٹرنیشن آف پاور کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کوئی 2000 سال پہلے سے، یہ اس سے بھی زیادہ پہلے سے یہ جو ہے چل رہا ہے۔ اور سب سے پہلے تو ایسٹ کے پاس، جو ہمارے چیپٹر میں ذکر کیا گیا ہے، ایسٹ کے پاس سب سے پہلے پاور تھی، اور پھر اس کے بعد ویسٹ کو یہ پاور مل گئی۔ پھر جب ویسٹ کو پاور ملی تو یہ کیسے ملی تھی کہ جو ہے گریس جو تھے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو گئے، اور جس سے پھر ویسٹ کے پاس پاور آ گئی، اور جو ان کا الیگزینڈر تھا جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے، الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم، جس نے بہت ہی زیادہ فتوحات کی تھیں، تو الیگزینڈر کی بھی فتوحات سے اور گریس کے جو ہے عروج کی وجہ سے جو ویسٹ تھا وہ ڈومیننٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ جو ہے جب ایسا سلسلہ چلا کہ جرمنز اور رومن کے درمیان جنگ چھڑی، تو کیا ہوا کہ جرمنز جیت گئے اور جو رومنز تھے وہ ہار گئے۔ جب رومنز ہارے تو ویسٹ کے پاس سے پاور چلی گئی۔ جرمنز بھی اتنے زیادہ جو ہے عروج نہیں حاصل کر سکے جتنا کہ ویسٹ کے پاس تھا، لیکن پھر بھی ان کی جیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے جو ایسٹ تھا وہ جو ہے عروج پا گیا۔ اور یہ جو ایسٹ تھا یہ جو ہے صرف ایسا نہیں تھا کہ یعنی اپنے جو یعنی دفاعی نظام ہوتا ہے ملٹری، تو صرف ملٹری میں ہی اسٹرانگ نہیں تھا یہ، بلکہ اس کی دیگر بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے یہ جو ہے فلاسفی، یعنی جو فلسفہ نگاری ہوتی ہے، اور جو یعنی ہر قسم کا آرٹ اور سائنس، ہر چیز میں ترقی تھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہر چیز میں ترقی ہو رہی تھی ان کے ایریا میں۔ لیکن اب میں نے ادھر بات مینشن نہیں کی ہے، میں ویسے بتا دی کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ جو ویسٹ ہے جب اس کے پاس سے اختیارات گئے، یعنی اس کے پاس سے جب پاور گئی تو اور ایسٹ کے پاس آ گئی، حالانکہ ایسٹ کے ایرا میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ہر چیز کو ترقی مل رہی تھی، لیکن پھر بھی ویسٹ نے، کیونکہ اس کے پاس سے پاور گئی تھی، تو اس نے اس ایرا کو یا اس پیریڈ کو ڈارک ایجز کا نام دیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ویسٹ نے یہ ڈارک ایجز نام ایرا کو کیوں دیا تھا اور کب دیا تھا۔ تو جب ایسٹ کے پاس پاور آئی تو پھر یہ نام دیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ ویسٹ کے پاس سے پاور چلی گئی تھی۔ اب یہ جو ایسٹ تھا یعنی کہ اسلام، یعنی کہ مسلمان، ان کے پاس پاور تھی مشرق کے پاس، تو جو اسلامی یعنی کہ جو مسلمان تھے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے فتوحات کر لی تھیں، اور بہت سارا جو ایریا جو کہ رومن امپائر کا تھا اس پہ اب مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انڈسٹریلائزیشن آئی۔ جب انڈسٹریلائزیشن آئی تو یعنی کہ اور بھی زیادہ ماڈرن
زمانہ آ گیا تو پھر اس کے بعد یعنی اور بھی زیادہ ٹیکنالوجیز آ گئیں، تو جو ایسٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا، تھوڑا سا وہ پیچھے رہ گیا، اور پھر پاور جو ہے واپس ویسٹ کے پاس چلی گئی، کیونکہ ویسٹ زیادہ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجیز کے بارے میں جانتا تھا، تو ویسٹ کے پاس وہ پاور چلی گئی، اور جو ہے یعنی کہ اب جب ویسٹ جو ہے پاور ملی اسے، تو وہ اس کا ایسٹ کے ساتھ بہت برا برتاؤ تھا۔ اور پھر جو رائٹر ہیں انہوں نے اس چیپٹر میں اپنی بھی ایک سجیشن دی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے جیسے جب ویسٹ کے پاس پاور آئی تو نہ صرف اس کا ایسٹ کے ساتھ برا رویہ تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں زیادہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ وار ویپنز بھی بنا رہا تھا، یعنی وہ ٹیکنالوجی کو غلط جو ہے جگہ پر بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس کو صرف جو ٹیکنالوجیز ہے وہ دنیا کو ترقی دینے کے لیے استعمال کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ایک دنیا میں بد نظمی بھی پھیلائی، یعنی اس نے وار ویپنز جو بنائے وہ غلط تھے۔ تو رائٹر کہتے ہیں کہ جنہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو چھوڑا، یعنی جو انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تھا، تو اس دور میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے پاس سے پاور چلی گئی، اور پھر اب کیا ہے کہ جو ہے یعنی انہوں نے سجیشن دی ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، یعنی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن جو جیسے ویسٹ نے وار ویپنز بنانے شروع کیے تو اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے، بس ایک پازیٹیو وے میں چلنا چاہیے، تاکہ جو اپنی جو یعنی انڈیپینڈنس ہے وہ بھی جو ہے سیکیور رہے، اور جو ہے یعنی کہ ایک اپنی انڈیپینڈنس بھی سیکیور رہے اور ایک دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچے، کیونکہ جب ویسٹ کے پاس ڈومینیشن آئی تھی تو پھر اس نے بہت برا رویہ اختیار کیا تھا، تو اس برے رویے سے بچنے کے لیے قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے۔ یہ پورا جو 3-4 آپ کے پیجز کا چیپٹر تھا اس میں مکمل بات یہی تھی کہ پہلے ایسٹ کے پاس ڈومینیشن تھی، پھر ویسٹ کے پاس آئی، پھر دوبارہ سے ایسٹ کے پاس گئی، اینڈ دین اگین ویسٹ کے پاس آئی، پھر سجیشن دی گئی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے جب ایسا نہ کیا گیا تو پھر ڈومینیشن چلی گئی تھی۔ تو یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ فنش ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ کوئی میں نے پارٹ مس کر دیا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیے، میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔